بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف مائی فرینڈس۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کوئی بھی انسان جب کچھ بھی کرنا چاہتا ہے یا کامیاب انسان بننا چاہتا ہے یا کوئی اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتا، یا جب وہ کوئی بھی چیز کرنا چاہتا ہے تو وہ انسان اپنا حوصلہ کیوں ہارتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی پیش کروں گا جس کہانی کو سن کر انشاءاللہ آپ بھی اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک دوست جو تھا وہ بڑا تھا اور ایک دوست جو تھا وہ چھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ جب بھی آپس میں گھر کے باہر نکلتے تھے آپس میں ہمیشہ کھیلا بھی ساتھ کرتے تھے، پڑھا بھی ساتھ کرتے تھے اور ایک ہی کلاس میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ جب بھی شام کا وقت ہوتا تھا یا صبح کا وقت ہوتا تھا تو آپس میں ایک ہی ساتھ اسکول جانا، ایک ہی ساتھ کھیلنا۔ ایک مرتبہ شام کا وقت تھا اور آپس میں کھیل رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ یار آج ہم ویسے تو ہمیشہ ہم اپنے گھر کے ارد گرد ادھر ادھر جو ہے کھیلا کرتے ہیں، آج ہم کچھ باہر چل کے کھیلتے ہیں۔ تو آپس میں کھیلتے انہیں پتہ نہ لگا اور آپس میں اپنے گھر سے جو ہے بالکل باہر نکل گئے اور گھر سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دور چلے گئے اور ایسی جگہ پر جا کے پہنچے جس جگہ کوئی ارد گرد کوئی نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی ارد گرد کوئی ایسی زرخیز زمین تھی، نہ کوئی ایسے لوگ تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ جب وہ کھیلتے کسی برابر میں کسی کنویں کی طرف پہنچے اور کنویں کی طرف جا کے اور دونوں اکٹھا جا کے کھڑے ہوئے۔ ان میں سے جو بڑا دوست تھا وہ جیسے ہی جو ہے اس کنویں کے اوپر کھڑا ہوا اور اچانک جو ہے اس کنویں کے اندر گر گیا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے اندر گرا تو جب چھوٹے نے دیکھا کہ میرا دوست جو ہے وہ اس کے اندر گر گیا اور وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں اسے کیسے نکالوں، حالانکہ وہ بالکل چھوٹا تھا، اس کے اندر اتنی طاقت اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اسے کیسے نکالے، مگر بڑی ہمت کے ساتھ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ اسے کوئی بندہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کی مدد سے وہ اس کی ہیلپ کر سکے اور اسے باہر نکال سکے۔ جیسے ہی وہ اپنے دوست بڑے کو چھوٹے کو دیکھتا ہے اور چھوٹا جو ہے اچانک ایک کنویں کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب کنویں پر ہمیشہ جو ہے جس سے بالٹی لگی ہوتی ہے اور اس بالٹی سے جو ہے جو بھی بندہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس پانی کو جو ہے اس بالٹی کی مدد سے نکال سکتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے اس چھوٹے نے دیکھا کہ ایک بالٹی لگی اور اس نے اچانک ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی اور اس بالٹی کو اٹھایا اور اس کنویں کے اندر پھینکا اور اسے کہتا ہے کہ اسے پکڑ لو تم۔ حالانکہ اس چھوٹے کے اندر اتنی جسم میں جان بھی نہیں تھی، اتنی انرجی بھی نہیں تھی، اتنی فورس بھی نہیں تھی کہ اسے نکال سکتا، مگر پھر بھی بڑی ہمت کے ساتھ اور اللہ پہ اعتبار کر اللہ پر یقین رکھ کر اور جیسے اس بالٹی کو کھینچتا ہے اور دوست کو کہتا ہے کہ تم اسے پکڑ لو، جیسے ہی وہ پکڑتا ہے اور کہ اسے کہتے ہیں کہ میں اوپر کھینچوں گا تم اسے قابو سے پکڑ لینا، جیسے وہ پکڑتا ہے تو اسے آہستہ آہستہ کر وہ باہر نکالتا ہے۔ جیسے وہ بڑا دوست جو ہے باہر نکلتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ، کیونکہ جب انسان بچ جاتا ہے مرنے سے تو بڑا خوش ہوتا ہے، بڑے خوشی کے ساتھ اور اپنے چھوٹے کو دوست کو گلے لگاتا ہے اور بڑے روتے ہوئے اور بڑا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جیسے وہ باہر نکلتے ہیں اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم یہی بات اب گھر بھی ہمیں جاتے ہوئے بہت لیٹ بھی ہو گئی ہے، اگر ہم یہی بات اگر ہم اپنے پورے گھر والوں کو یہ پوری کہانی بھی بتائیں گے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ دو چانسز ہیں کہ ہمیں ماریں، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی آپ جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہو۔ بہرحال وہ ہمت کر کے اور بڑا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں گھر والوں کو خود ہی سمجھا دوں گا۔ جیسے ہی وہ گھر آہستہ آہستہ سلو آتے ہیں اور گاؤں کی طرف جیسے پہنچتے ہیں، کیونکہ گھر سے ہم جب بھی نکلتے ہیں تو گھر والوں کو جب ہمارا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں چلے گئے تو پورے گاؤں میں جو ہے پورے گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے اڑوسی پڑوسی، اس بڑے کے رشتہ دار تھے، بھائی تھے، بہن تھے، جتنے بھی تھے اور جو چھوٹے کے جتنے فیملی والے سارے تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے اور جیسے یہ پہنچے ان کو کہا کہ بھئی آپ اتنی دیر کہاں تھے اور کہاں گئے تھے، ہم تمہیں اتنا ڈھونڈ رہے ہیں، کم از کم بندہ جاتا ہے تو بتا کے جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے سارا جو ہے قصہ جو ان کے ساتھ جیسا بھی ہوا انہوں نے سارا قصہ ساری اپنی باتیں جو ہے بتائیں کہ بھئی ایسے ہوا میں گر گیا اور مجھے ایسے چھوٹے سے نکال لیا۔ ساروں نے کہا کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی بندے نے بھی ایک بندے نے بھی ان کی بات پر یقین نہ کیا۔
اس سارے گاؤں کے ہجوم میں جو ایک بندہ تھا وہ بالکل بڑھا سا تھا اور ان گاؤں کا بزرگ بندہ تھا جس کا نام تھا چاچا احمد۔ چاچا احمد نے کہا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے، یہ جو چھوٹے بچے جو بتا رہے ہیں اس بات میں بالکل سچ ہے، ایسی کوئی جھوٹ بات نہیں ہے۔ تو سارے لوگ بڑی حیرانی کے ساتھ اور بڑی حیرت کے ساتھ چاچا احمد کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اس نے چھوٹے نے جو ہے، چھوٹے کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، پھر چھوٹے نے اس کو کیسے نکالا؟ بہرحال اور سارے جو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، چاچا احمد کہہ رہا تو صحیح کہہ رہا ہوگا اور گاؤں کا بزرگ بھی ہے۔ بہرحال سارے لوگ چلے جاتے ہیں، ان میں سے چند لوگ جو ہیں وہ چاچا احمد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کس طرح کہہ سکتے ہو؟ ایسی وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ایسی نظر آئی اور آپ حالانکہ آپ ان کے ساتھ بھی نہ تھے، مگر آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ چھوٹا جو ہے، اس چھوٹے نے بڑے اپنے دوست کو کیسے نکالا کنویں میں سے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے خود نے تو سنا ہے، چھوٹے نے خود نے جو بتایا کہ میں نے بھائی ایسے بالٹی اٹھائی اور ایسے اس کنویں کے اندر پھینکی اور میں نے ایسے بڑی طاقت لگا کر اپنے دوست کو نکال لیا، تم نے خود نے تو سنا ہے۔ وہ کہتے نہیں، آخر ایسی کیا بات ہے جس بات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس نے اسے اس وجہ سے نکالا کہ اسے وہاں ایسا کوئی بندہ کہنے والا نہیں تھا کہ تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو ان دا سیم وے اس دنیا میں کوئی بھی انسان کامیاب اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے جب بھی ہم کوئی کامیابی کی طرف جاتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی اپنا نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے جو بھی رہنما ہوتے ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی ان سے یہ سوال کریں کہ بھائی میں کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان جو ہے ہر کچھ کر سکتا ہے۔ جو سمجھتا ہے کسی کے لیے چیز مشکل ہے تو اس کے لیے مشکل ہے، جو سمجھتا ہے کسی کے لیے کوئی چیز آسان ہے تو اس کے لیے آسان ہے۔ میں ہمیشہ یہی جملہ کہتا ہوں کہ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو بس یہ یقین دلا دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ ہم ہمیشہ ہر بندے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہمیں ہمیشہ بندوں کو، اپنے بچوں کو، ہمیں بڑوں کو، چھوٹوں کو ہمیشہ جو ہے جب بھی وہ کسی کامیابی کی طرف ہوں تو ہمیں ہمیشہ ان کو یہی حوصلہ افزائی دینی چاہیے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ we are greatest, we are living in the circle۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا جو ہے بہت بڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ طاقت دی ہے جس کی طاقت کی مدد سے ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو all of you۔